ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات باری دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات صل على محمد وعجل فرجهم. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال، کہ جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سفیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا، اور وہ پروردگار عالم کی جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا، اور وہ ایسا یگانہ کارساز ہے کہ جس کی اس اپج اور صنعتگری کے مظاہرے میں نہ ہی ہمیں کوئی تھکن کے آثار دکھائی دیے اور نہ ہی دماندگی کا کوئی نشان ملا. اور تمام تر درود اور سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینار نور اور منبع سرچشمہ ہدایت ہیں. اپنی تمام تر توجہات کو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی جانب مبذول کراتے ہوئے ان انوار کے اوپر، ان ازواج پر بآواز بلند صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم روزانہ مجلس کا آغاز نعمات پروردگار عالم کے تذکرے سے کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک بہت عظیم نعمت ازداری سید الشہداء ہے، جس کی قدر، جس کا شکر بجا لانا میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اور دین بھی کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ نعمت پروردگار عالم ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے میرا اور آپ کا دین اسلام کہ جو مجھے اور آپ کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے. ہمیں مختلف سمتوں میں بھٹکنا نہیں پڑتا دنیا حاصل کرنے کے لیے یا آخرت کو سنوارنے کے لیے یا اور جو مختلف معاملات ہیں ان کے لیے. اور کل اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر ایک بہت خوبصورت سا فارمولہ ہے جو دین مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ اگر تم خدا کے بندے بن رہے ہو، اگر تم آخرت کی پلاننگ کر رہے ہو، تو یہ دنیا خود بخود ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. تمہیں اگر ایسا نہیں کرو گے، دنیا کے بندے بنو گے، تو تمہیں رسوا ہو کر دنیا کے پاس جانا پڑے گا، اور اس ذلت و خواری میں زندگی بھر مبتلا رہو گے. ایک اپنی زندگی کو اور ان کے لمحات کو اس ذلت و خواری کے اندر لے کر جانا ہے، اور دوسری جانب ایک اور نعمت ہے جو پروردگار عالم اس دین کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. اور وہ یہ نعمت ہے کہ کبھی آپ نے سیلز دیکھی ہیں لگی ہوئی، یقیناً خواتین ہیں تو آپ کا اس سے بہت آمنا سامنا ہوتا ہوگا. بڑی اٹریکٹیو ڈیلز لگتی ہیں آپ کو اگر آپ کو ایک کے بدلے میں 2 یا 3 چیز مل رہی ہو، آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو. یہ دنیا کے جو
میکسیمم بھی ہم دیکھیں تو 60 70 80 سال کی انویسٹمنٹ ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ یہاں پر میں ایک دوں اور مجھے اگلے جہان میں 70 گنا ہو کر مل جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے. خدا نے یہ سیل پیکج رکھا ہوا ہے، خدا نے ایسے ڈسکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں، خدا نے ایسے پیکیجز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں ایک کریں گے. کیونکہ یہاں کی زندگی 60 سال کی ہے. یہاں کی جو زندگی ہے وہ مختصر ہے، لیکن آگے جہاں مجھے اور آپ کو جانا ہے وہ کئی ہزار سال ہیں. تو بس مجھے اور آپ کو خدا عادل ہے، وہاں پر اسی طرح سے اعمال کی اور چیزوں کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے. اور اسی سلسلے میں یہ دین میری اور آپ کی مدد کرتا ہے کہ میں یہاں پر ایک دوں اور وہاں پر 70 وصول کر لوں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ. اس سلسلے میں ہمیں امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صلی علی محمد ایک بہت خوبصورت حدیث ملتی ہے جس میں آپ اس پورے پروسیس کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہے اور اسے سفر درپیش ہے، سفر طویل ہے اور مشکل ہے، اور اس کے پاس سامان ہے، اگر ایسے شخص کو کوئی ہم سفر مل جائے اور کہے کہ تم اپنا سامان مجھے دے دو، میں سارے راستے تمہارا سامان اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تم آزاد ہو جاؤ. اور جب تم اپنی منزل پر پہنچو گے، اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچو گے، نہ صرف یہ کہ میں یہ سامان تمہیں واپس کر دوں گا بلکہ کئی گنا زیادہ کر کے لوٹاؤں گا. یعنی میں نے اسے 10 کلو کا لگیج دیا ہے، جب میں اپنی منزل پر پہنچوں گی تو وہ مجھے 100 kg واپس کرے گا. صرف میرا بوجھ اٹھائے گا نہیں، صرف میرے سامان کو آسان نہیں کرے گا، بلکہ میرے سامان کو کئی گنا زیادہ کر کے میری منزل پر مجھے واپس کرے گا. دین میری اور آپ کے لیے یہ آسانی فراہم کر رہا ہے. اور کیسے کر رہا ہے؟ اس کی ایک صورت میں اور آپ اس آیا کو بہت مرتبہ شاید قرأت بھی کرتے ہیں، پریکٹیکل بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اور وہ آیا کیا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا. کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو خدا کو قرض دے گا؟ یہ قرض کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی دولت میں سے کسی بندہ مومن کو، کسی مخلوق خدا کو دینا. اور خدا کہتے ہیں اگر تم دو گے تو میں 700 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا. تم ایک دو گے اور اس ایک کے بدلے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تمہیں ملے گا. یہ جو 70 اور 700 کی بات ہے نا، بچوں کے لیے عرض کر دیں کہ کیوں کہا جاتا ہے 70 گنا زیادہ ملے گا. یہ 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا جیسے میری اور آپ کی کاؤنٹنگ ہے، یہ وہ والا 70 نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے 70 کا لفظ یا 70 کا ہندسہ استعمال کیا جاتا ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے، بہت زیادہ. اور 70 نہیں ہے یہاں پر کثرت، یہاں پر 700 ہے. خدا کہہ رہے تم ایک دو گے اور میں تمہیں اس ایک کے بدلے میں 700 گنا دوں گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ دوں گا. تو بس کون ہے جو خدا کو قرض دے؟ ایک عالم جو میں اور آپ ایک ایک لمحہ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں اس دنیا کا، کیا میں ایک لمحہ یہاں پر دوں اور ایک لمحہ نیکی کا مجھے وہاں پر 70 گنا زیادہ ہو کر ملے. کیونکہ میں نے اگر یہاں پر 70 سال گزارنے ہیں تو وہاں 70,000 سال گزارنے ہیں، اس لیے مجھے یہاں کم انویسٹ کر کے زیادہ منافع کمانا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے نا، میں 10,000 کی انویسٹمنٹ کروں مگر منافع مجھے 25 یا 30,000 کا ہو، زیادہ منافع ہو، زیادہ سے زیادہ منافع ہو. میری اور آپ کی زندگی 60 70 80 90 سال کی ہے مگر یہ انویسٹمنٹ یہ سال کم ہے، آگے کے سال زیادہ ہیں تو منافع زیادہ کمانا ہے. بس اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کچھ فارمولاز ہیں، کچھ چیزیں ہیں. جیسے کہ ابھی کہا کہ قرض دے، کوئی خدا کو قرض دینا چاہتا ہے تو قرض دے. ایک عالم اسی سلسلے میں ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں ایک سیکنڈ کو سرو کرنے میں بہت زیادہ کین تھے، بہت زیادہ سمجھدار تھے، بہت ایک لمحہ اپنا
یوٹیلائز کرتے تھے، اچھے سے اچھا، کوئی ضائع نہ ہو لمحہ میری زندگی کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے میں آپ کی موت واقع ہونی ہے تو آپ کیا عمل کریں گے؟ وہ شخص جو 1 لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر میں اسکرین پر جاؤں تو میرا اسکرین ٹائم ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اگر آپ نے اس بلا کو اپنے ساتھ چپکا لیا یا اٹھا لیا تو ہم کئی گھنٹے اسی کے اوپر لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ وہ شخص جو ایک لمحہ اپنی زندگی کا قیمتی گردانتا ہے، اس سے پوچھا اگر آپ کو لگے کہ موت 1 گھنٹے میں واقع ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ مجھ جیسا شخص شاید کہے کہ میں توبہ کروں گا، میں تائب ہو جاؤں گا، پلٹوں گا، میں استغفار کروں گا، گریہ کروں گا، خدا سے معافی مانگوں گا۔ یہ کہ کوئی کہے کہ میں قرأت قرآن کروں گا، میں سورہ یاسین کو پڑھوں گا۔ لیکن انہوں نے عجب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا اور دیکھوں گا کہ اگر کسی بندہ خدا کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کی مشکل کو آسان کروں گا۔ یعنی ایک فارمولہ یہ بھی آ گیا میرے اور آپ کے پاس کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر 1 دیں اور وہاں پر کئی گنا لیں تو لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، ان کی مشکل کشائی کریں، اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف یہ رکھیں کہ میں نے اور آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں دینی ہیں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اچھا، یہ میکسیمم ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی زندگی کا ہدف رکھے کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کو فائدہ دینا ہے، لوگوں کو نفع دینا ہے۔ منیمم کیا ہے؟ منیمم یہ ہے کہ اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو کسی کو نقصان بھی، یہ منیمم ہے۔ اگر میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو میں کسی کا برا بھی نہ کروں، کم از کم یہ کروں کہ مجھ سے کسی کے لیے برائی یا کسی کے لیے غلط کام سرزد نہ ہو۔ بس جب میں اور آپ یہاں پر آتے ہیں تو شاید کہنے میں بات آسان ہے، میں سوچوں میں تو کسی کا برا نہیں کرتی، میں تو کسی کا برا نہیں کیا۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی میں نہیں ہیں، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ظاہری طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے برے میں نہیں ہیں، لیکن برائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے نقصان پہنچا دیں، آپ کسی کو مالی نقصان جان بوجھ کر پہنچا دیں، نہیں، بلکہ کسی کا نقصان کرنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید میں ایک ایسے نظام میں رہ رہی ہوں کہ جس نظام میں یا تو میں اس نظام کا حصہ ہوں یا اس نظام کی بینیفیشری ہوں، اور اس نظام میں ایک مظلوم طبقہ ہے جو پس رہا ہے میری وجہ سے۔ میں کسی نہ کسی طرح اس سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہوں اور وہ سسٹم کہیں نہ کہیں کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ بس مجھے اس نظام کا حصہ نہیں بننا، اور اگر میں جبراً اس نظام کا حصہ ہوں اور میں وہاں سے نکل نہیں سکتی، میرے لیے مشکل ہے اس سسٹم میں سے نکلنا، تو کم از کم میں اس سسٹم میں بینیفیشری نہ ہوں، منافع نہ کما رہی ہوں، اور اتنا منافع نہ کما رہی ہوں کہ میری پوری زندگی چلی اس منافع پہ رہی ہے۔ اگر وہ سسٹم ختم ہوتا ہے تو میں کہوں نہیں، یہ نظام چلتا رہے، اگر یہ نظام بند ہو جائے گا، اگر یہ نظام ختم ہو جائے گا تو میرے پاس میرا روزگار ختم ہو جائے گا، میرا لائف سٹائل ختم ہو جائے گا۔ نہیں، امام نے جب آ کر عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرنا ہے تو اس کے خلاف برخلاف ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا ہے۔ بس جب وہ ظلم کے نظام کا خاتمہ ہوگا نا، آپ نے یہ روایت بہت مرتبہ سنی ہے لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آتی، کہ جو بلا رہے ہوں گے وہ کہیں گے آپ واپس چلے جائیں، آپ نہیں آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب میں اور آپ اس ظلم کے نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، بینیفیشری بنے ہوئے ہیں، اور جب امام آ کر اس سسٹم کو ختم کریں گے اور میرا حصہ، میرا منافع اس میں سے ختم ہوگا، تو میں کہوں گی مجھے ایسا امام نہیں چاہیے تھا، آپ واپس جائیں۔ کم از کم بھی کیا کریں، ایسے نظام کا حصہ نہ بنیں، کم از کم بھی کیا کریں، اس سے بینیفٹ، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر فائدہ اٹھائیں گے اور جب یہ نظام ختم ہوگا تو جو ختم کرے گا وہ مجھے اس کے خلاف لا کر کھڑا کر دے گا۔ پھر ہم رینک اور مرتبے کو نہیں دیکھتے۔ عمر سعد جان رہا ہے کہ میں جس کے
قاتل کے در پہ ہوں، جس کے خون کا پیاسا بن گیا ہوں، وہ نواسہ رسول ہے۔ اگر وہ نہ جانتا تو کبھی بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یہ جملہ نہیں کہتی کہ جب شمر سینے پر سوار تھا اور ضربے لگا رہا تھا تو طلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی جناب زینب عمر سعد کو مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور حسین قتل ہو رہا ہے، جبکہ بی بی جانتی ہیں کہ عمر سعد ہی قاتل ہے اور اس کے حکم پر یہ کام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی کہہ رہی ہے تو دیکھ رہا ہے اور حسین قتل ہو رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ حسین کون ہے، تیرا بچپن گزرا ہے حسین کے ساتھ، تو نے جوانی دیکھی ہے حسین کی، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے، مگر پھر بھی تو دیکھ رہا ہے اور یہ قتل ہو رہا ہے۔ لیکن کیا چیز اسے امام کے مقابل لا کر کھڑا کرا رہی ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جس پہ کل ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور بات کیا۔ حسین اس کی اور اس کے جو رے کی حکومت ہے، لالچ ہے دنیا کی، اس کے بیچ آ کر کھڑے ہو گئے اور آ کر کہا یا تو دنیا لے لے یا میری نصرت کر دے، میری مدد کر لے اور مجھے میرے قتل سے بعد آ جائے۔ کس چیز کو ترجیح دی؟ دنیا کو ترجیح دی۔ کس چیز کو ترجیح دی؟ اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفاد کو۔ کس چیز کو ترجیح دی؟ بینیفٹ کو، میں یزید کے ساتھ جڑا رہوں گا، مجھے فائدہ ہوگا۔ بس ایسے نظام کے ساتھ میں اور آپ متصل نہ ہوں کہ جو ظلم کا نظام ہو، ظلم کا ساتھ دینے کا نظام ہو، اس سے بینیفٹ نہ لیں۔ اب کوئی کسی بھی پروفیشن میں جائیں، کسی بھی جاب میں جائیں، کسی بھی طرح سے اپنے کھانے پینے کمانے کے ریسورسز رکھیں، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ نظام گرے تو ساتھ میں میرا بھی نقصان ہو اور اس نقصان کی وجہ سے خدا نہ خواستہ میں حجت خدا کے مقابل آ کر کھڑا نہ ہو جاؤں۔ مائی کھلا دیا کیمرہ نے، اسے تو دور کر کے اسٹینڈ ٹھیک کر رہے ہیں۔ بس میں اور آپ جب دین کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کس قدر امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم نے ڈائریکٹلی اس پر کیوں بات نہیں کی کہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ یا موبائل یا سوشل میڈیا یہ چیلنج ہے؟ کیوں ہم نے ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا، ہٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ جب تک میں اور آپ دین کے نظام یا سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، میں اور آپ اس کے لیے کام نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے عمل نہیں کر سکتے۔ اور اس پر جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، دین کو میں اور آپ سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ اچھا، دین کیا کوئی سکیٹرڈ چیز ہے، بکھری ہوئی چیز ہے، یا سمٹے ہوئے ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے؟ کیا ہے دین؟ سسٹم ہے، نظام ہے، وہ سکیٹرڈ چیز نہیں ہے، بکھری ہوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں آسان کرنے کے لیے۔ ہم نے 5000 اینٹیں منگائیں لوڈر پہ، 5000 اینٹیں آ گئیں، ان 5000 اینٹوں کو لا کر ڈال دیا گیا، ان لوڈ کر دیا گیا۔ اب وہ 5000 اینٹیں کیا ہیں؟ وہ پارٹس ہیں، وہ کمپوننٹس ہیں، وہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں۔ مزدوروں کو لگا کر انہی اینٹوں سے، ان بکھری ہوئی اینٹوں سے، کمپوننٹ سے ایک عمارت بنائی گئی، ایک عمارت بنائی گئی۔ اب یہ عمارت کیا ہے؟ یہ عمارت نظام ہے۔ نظام یا سسٹم کس چیز کا نام ہے؟ اس میں ان پٹ ہوتی ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ آتا ہے، اس سے ایک نظام بنتا ہے، ٹھیک؟ اور جو نظام بناتا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کر بناتا ہے، وہ ایسے نہیں بناتا۔ اگر اسی عمارت میں سے کسی کو کہا جائے تم 25 اینٹیں نکال لو، جہاں سے تمہارا دل کرے تم 25 اینٹیں نکال لو، اب وہ 25 اینٹیں اگر نکلیں گی اس عمارت میں سے تو کوئی نہ کوئی حصہ تو منہدم ہوگا، اور اگر وہ اینٹیں فاؤنڈیشن سے نکل گئیں کیا ہوگا؟ پوری عمارت گر جائے گی۔ دین اسی نظام کا نام ہے، اس کے حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں، اور اس سے ایک عمارت بنائی گئی ہے، اور یہ عمارت کھڑی ہے۔ اب اس عمارت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے 25 یا 30 اینٹیں نکال لوں اور باقی لگی رہنے دوں۔ اگر میں نکالوں گی تو باقی کا جو پروسیس ہے اس کا حشر
خراب ہو جائے گا، اس کا حلیہ بگڑ جائے گا، اس کا نقشہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن کی آیت میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ مت کرنا دین کے ماننے والوں کو، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ مت کرنا کہ بعض چیزوں پر ایمان لے آؤ اور بعض کا کفر کر دو، یہ نہیں کرنا۔ اگر یہ کرو گے تو کیا کرو گے؟ کچھ پارٹس کو تم نکال لو گے دین کے اور کچھ کو لگا رہنے دو گے۔ بس جہاں سے نکالو گے وہیں سے یہ عمارت گرنا شروع ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو۔ اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں لینا، اپنی مرضی سے کچھ پر ایمان اور کچھ کا انکار نہیں ہے، سب پر ایمان لانا ہے اور اپنے وجود کو مکمل طور پر دین کے اندر داخل کرنا ہے، کیونکہ دین ایک مکمل ثقافت کا نام ہے، مکمل ثقافت کا نام ہے۔ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ مجھ سے غلطی یہاں پر ہوئی ہے کہ میں نے اپنی مرضی کا دین لیا ہے جتنا مجھے فائدہ دیتا ہے، اسی لیے میں صحیح سے دین کو انڈرسٹینڈ، اس کے فہم کو نہیں کر پا رہی ہوں، نہ اس کے فائدے کو بھرپور طریقے سے لے پا رہی ہوں جیسے لینا چاہیے، جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شادی کا سسٹم ہی دیکھ لیں، نظام دیکھ لیں ازدواج کا، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر طلاقیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس نکاح یا ازدواجی تعلق میں جیسے اسلام نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم نے صرف نکاح کو لے لیا ہے، ہم نے صرف صیغہ پڑھنا لے لیا ہے کہ میں نے ایک ریلیشن شپ میں جانا ہے اور اس کو حلال کرنا ہے تو کوئی مولوی آئے آ کر صیغے پڑھا دے اور میرا نکاح ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کی جو سلیکشن ہے کہ مجھے اپنا ہمسفر کیسے اور کس طرح سے منتخب کرنا ہے، کس نیت کے ساتھ منتخب کرنا ہے، اور پھر اس رشتہ ازدواج میں آنا ہے، اور آنے کے بعد میرے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، اور جو میں نے نسل کو بڑھانا ہے اس کے لیے میری نیت کیا ہو اور ذمہ داریاں کیا ہو، اس پہلے اور آخر کی چیز کو چھوڑ کر ہم نے صرف نکاح کو اٹھایا، اور ہم نتیجہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نتیجہ چاہتے ہیں میری ایک پیسفل لائف ہو۔ یہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مجھے مکمل اٹھانا پڑے گا چیز کو، مجھے اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی مرضی کا دین لوں گی اور جہاں پر اسلام مجھے سارے کلیے سارے قوانین دے رہا ہے میں باقیوں کو فراموش کروں، لیکن نتیجہ کیا چاہوں؟ نتیجہ میں اچھا چاہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ بس اگر دین کے لیے ایک نظام چل رہا ہے تو اس دین کے خلاف بھی ایک چیز چل رہی ہے، اور وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ جس طرح سے رحمان کا ایک نظام ہے ویسے ہی شیطان کا بھی ایک نظام ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اس کی بھی ایک ان پٹ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک آؤٹ پٹ آتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، اس دنیا میں بھی کر رہی ہیں۔ اچھا کیسے کر رہی ہیں؟ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اور ان دونوں سسٹمز میں سے کامیاب کون سا ہے؟ بتائیے کون سا سسٹم ابھی تک کامیاب چل رہا ہے اس دور حاضر میں؟ کون کامیاب ہے؟ کون سا نظام کامیاب ہے، الہی یا شیطانی؟ صفات اگر میں آپ کو بتاؤں، کچھ ایٹریبیوٹس اگر لکھے جائیں کہ دھوکے باز، چیٹر، جھوٹ بولنے والا، حرام ذرائع سے کمانے والا 2 نمبر، دوسری طرف سچا، ایماندار، دھوکہ نہ دینے والا، عاجز، خدا کا تقوی رکھنے والا، 2 انسان مختلف صفات کے ساتھ ہیں۔ کون سا کامیاب ہے اس وقت؟ کون سا کامیاب ہے؟ وہ کامیاب ہے جو دھوکہ دے رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو 2 نمبری کر رہا ہے۔ دنیا اس کے اوپر جلدی یقین کرتی ہے، زیادہ یقین کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ جو نظام کامیاب ہوا ہے اس وقت وہ دوسرا والا نظام ہے، وہ دوسرا والا نظام کامیاب ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زیادہ تر انسان دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے انسان کا؟ کیونکہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ دھوکہ کیسے کھا رہا ہے؟ آپ کبھی آرمیز کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں گے، یہ آرمڈ فورسز لڑتی کیسے ہیں، ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کی فوج سے کیسے لڑے گی۔ جب یہ لوگ لڑتے ہیں تو یہ فالس فرنٹس بناتے ہیں، فالس فرنٹس بنائیں گے،
مثال کے طور پر ایک چھوٹی جنگ سامنے شروع کریں گے مگر اصل حملہ پیچھے سے کریں گے، اصل جنگ کہیں اور ہو رہی ہوگی، لیکن دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک جھوٹا اور چھوٹا محاذ سامنے بنائیں گے یا کہیں اور بنائیں گے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے۔ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ بالکل ایسے ہی فالس فرنٹ بناتا ہے، شیطانی نظام میرے اور آپ کے سامنے ایسے ہی فالس فرنٹ بنائیں گے، یعنی جو سامنے کام ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور میں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا یہی چیلنج ہے، لیکن چیلنج اصل میں کوئی اور ہوتا ہے، جنگ کہیں اور سے لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ میں شاید سمجھ رہی ہوں کہ اگر میں 10,000 کما رہی ہوں تو میرا چیلنج یہ ہے کہ مجھے اسے 2,000 خدا کی راہ میں کیسے دینا ہے۔ یہ میرا فالس ہو سکتا ہے فرنٹ ہو، بار بار میرے ذہن میں آئے میں یہ دوں نہ دوں، کسے دوں، کیسے دوں، کیا کروں، مجھے لگ رہا ہے میرا چیلنج دینا ہے۔ لیکن جو میرا اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہ 2,000 دے دوں تو کسے بتاؤں یا نہ بتاؤں، چھپا لوں۔ میرا اصل فرنٹ یہ ہے کہ جو 10,000 ہیں جن میں سے میں 2,000 دے رہی ہوں وہ 10,000 میں نے کمائے کہاں سے ہیں۔ میری اصل جنگ یا میرا اصل فرنٹ یہ ہے، لیکن میں نے چیلنج کسے سمجھا؟ ان 2,000 روپوں کو نکالنے میں۔ اصل چیلنج ہے کہ وہ 10,000 کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ کہ اگر وہ نیکی ہو گئی ہے تو وہ کہاں صرف ہو رہی ہے، اور صرف ہونے کے بعد میں اسے نشر کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ غریب کو 1 پیسہ دو، ٹی وی پر بتاؤ، دکھاؤ، بہت سارے راشن ڈرائیوز ہوتی ہیں جس میں غریب کی تضحیق ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے لینے والے کی، اس کی جو شرم ہوتی ہے، اس کی حیا ہوتی ہے چہرے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اصل چیلنج کیا ہے؟ میں اور آپ یہ دیکھیں، میرے لیے دینا چیلنج نہیں ہے، میں کیسے دے رہی ہوں یہ چیلنج ہے، میں کس مال میں سے دے رہی ہوں یہ چیلنج ہے۔ بس یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے پرابلم رکھی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں اور آپ اس فالس فرنٹ کو، جو معرکہ میرے سامنے، جو محاذ غلط کھڑا کیا گیا ہے، اس کی طرف دھیان نہ رکھوں، جو حقیقی محاذ ہے اس کی جانب متوجہ رہوں۔ حقیقی محاذ کیا ہے؟ 3 محاذ ہیں جو حقیقی ہیں، 3 معرکے ہیں، 3 فرنٹس ایسے ہیں جو حقیقی ہیں۔ ان میں سے ایک کون سا ہے؟ ان میں سے ایک جو فرنٹ ہے، ایک جو محاذ ہے یا معرکہ ہے، وہ نفس ہے۔ نفس ہے۔ بہت دھوکہ دے گا شیطان اس سلسلے میں، لیکن اصل جو محاذ ہے میرا اور آپ کا وہ نفس ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک انفس کی حالت نہیں بدلتی۔ جب یہ انفس تبدیل ہوگا تبھی قوم کی حالت بدلے گی۔ یعنی ایک جو حقیقی محاذ اور معرکہ ہے وہ میرا اور آپ کا نفس ہے۔ اس نفس کا سٹیٹس یا رینک کیا ہے؟ میرا رینک کیا ہے؟ میرا سٹیٹس کیا ہے؟ میرا سٹیٹس خدا نے اس وقت بتایا کہ جب ابو البشر حضرت آدم کو خلق کیا، خدا نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں گا، اور جب میں اپنی روح کو پھونکوں گا تو فرشتوں سے کہا کہ تم اس وقت اس کو سجدہ کرنا۔ بس میرا اور آپ کا رینک خلیفہ خدا ہونا ہے، اور خدا نے صرف رینک نہیں دیا، اس کے لیے مجھے آپ کو ایک پاور دی ہے، ایک ایبیلٹی دی ہے، اور وہ ایبیلٹی کیا ہے؟ وہ خدا کی پھونک ہے، الہی رنگ ہے جو خدا نے اپنی ہر مخلوق، ہر انسان کے اندر ڈالا ہے اور رکھا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ایبیلٹی کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، احسن کی جانب جانا ہے یا اسفل کی جانب جانا ہے، یا اس میں سے الہی رنگ کو نکال کر پھینک دینا ہے یا الہی رنگ کو برقرار رکھنا ہے، مزید اس کے اندر نکھار لے کر آنا ہے۔ نفس کا چیلنج یہ ہے، نفس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے۔ خلیفہ خدا ہیں آپ کا رینک یہ ہے، ایبیلٹی آپ کی یہ ہے کہ خدائی رنگ آپ کے اندر ہے، خدا کی پھونک آپ کے اندر ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس الہی رنگ کو برقرار رکھنا ہے، نکھارنا ہے، یا اس کے اندر سے اس کو ختم کر دینا ہے۔ بس یہ الہی رنگ میرے اور آپ کے اوپر کیسے مزید چڑھے گا؟ خدا کی صفات سے چڑھے گا۔ آسان ترین جواب یہ ہے، خدا کہتا ہے کہ میں
عالم ہوں تم بھی عالم بنو، میں دینے والا ہوں، باسط ہوں، کشادگی کرنے والا ہوں، تم بھی آسانی کرنے والے بنو، میں رحمان ہوں تم بھی رحمان بنو، میں غفور ہوں، میں بخشنے والا ہوں، تم بھی اپنی بخشش کے دروازے کھولنے والے بنو، میں غیظ و غضب کرنے والا ہوں کن پر جو نافرمان ہے، تم بھی غیظ اور غضب کرو کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر، ان کا ساتھ نہ دو، میں ذوالجلال والاکرام ہوں، تم بھی اپنے اندر کرامت کو پیدا کرو، عزت کو پیدا کرو، عزیز بنو، ذلیل نہ ہو، ہر صفت کو اور جتنی صفات کو میں اور آپ خدا کی اپنے اندر شامل کرتے رہیں گے اتنا الہی رنگ میرے اور آپ کے اوپر چڑھتا رہے گا۔ بس اگر اللہ صلی علی محمد، بس یہ جب رنگ چڑھے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے بہت ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے، بچوں کے لیے عرض کروں، حدیث قدسی یعنی وہ کلام جو خدا ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے حبیب سے، جبرائیل کو بھیجے بغیر، کسی ملک کو بھیجے بغیر، ڈائریکٹ خطاب ہے، حدیث قدسی۔ وہ حدیث قدسی کہتی ہے، یعنی وہ جواب دیتی ہے مجھے اور آپ کو اس سوال کا کہ جب الہی رنگ چڑھتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا ہوگا اگر میں اپنے نفس کو بچا لوں شیطان سے اور خدا کی ایک صفت کو اپنے اندر شامل کروں۔ خدا کہتا ہے عبدی اعتنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میرا عبد بن جا، میرا بندہ بن جا، اور اگر تو ایسا کرے گا تو میں کیا کروں گا، اجعلک مثلی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، تو جتنا میرا رنگ لے گا تو میری طرح بنتا چلا جائے گا۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اذن خدا سے، آپ پر الہی رنگ ہے، آپ نے محنت کی ہے، خدا آپ کو صلے میں اپنے جیسا بنا رہا ہے، اپنا رنگ دے رہا ہے، اذن اللہ ہے، خدا کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا، کیسے خدا کی طرح بنا جائے گا، اگر خدا کی عبادت ہوگی اور الہی رنگ چڑھے گا۔ خدا کہہ رہے ہیں میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، میں تجھے بھی زندہ رکھوں گا، مرنے نہیں دوں گا، میں کن کہتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے، تو بھی کن کہے گا اور کام ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں اگر وقت ہوا تو اسی صدی سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایسے لوگ ہیں، اس وقت بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی تھے، جو حکم دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، وہ اس منزلت پر آ جاتے ہیں، خدا کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے، عبدی اعتنی اجعلک مثلی، بس تو جب میری اطاعت کرے گا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ ان صفات کو میں اور آپ اس الہی رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہوگا، میں یہ کام نہیں کروں گی تو کیا ہوگا، رنگ تو چڑھے گا، رنگ چڑھے گا۔ ایک سفید پیس آف کلاتھ ہے پڑا ہوا ہے، ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا ہے پڑا ہوا ہے، یا تو میں اسے کسی رنگ میں رنگ دوں، یا اگر میں نئی رنگ میں رنگوں گی اور وہ پڑا رہے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں سے تو میل کچیل آئے گی، کہیں نہ کہیں سے تو کوئی داغ اور دھبا لگے گا، خالی نہیں رہے گا۔ بس اگر میں نے دل میں اپنے الہی رنگ نہیں چڑھایا اور جگہ کو چھوڑ دیا تو کوئی ایک ہے جو اسے فل کرے گا اور وہ شیطان ہے۔ اگر میں الہی نظام میں نہیں آؤں گی تو میں الٹیمیٹلی شیطانی نظام میں آؤں گی۔ یہاں پر فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، یہاں پر خطبہ نمبر 6 ہے غالباً نہج البلاغہ کا، امیر المومنین کا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر بہت زیادہ شیطانی عمل انجام دیتا ہے، اگر کوئی شخص انجام دے تو اس کے سینے میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے۔ وہ ہوتا تو دکھنے میں انسان ہے مگر چلتا پھرتا شیطان ہے، یعنی وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ شاید دکھنے میں کوئی انسانی یا رحمانی فعل ہوگا لیکن اصل میں اس کے اندر افزائش شیطان کی ہو رہی ہوگی، وہ شیطان کی نسل کو افزائش دے رہا ہے، اس کے اندر شیطان کے انڈے اور بچے ہیں۔ یعنی کیا ہے، یہ جنگ ہے۔ میں نے کوئی بھی عمل کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ میں کس پروسیس میں ہوں اور میں کس نظام کے تحت زندگی کو گزار رہی ہوں۔
ایسا نہیں ہوگا کوئی مجھے دھکا دے تو کبھی میں رحمان کے پروسیس میں چلی جاؤں، مجھے دھکا دے دھکیل دے تو میں شیطان کے پروسیس میں آ جاؤں. نہیں، میں نے ہر عمل کو سوچ سمجھ کر انجام دینا ہے اور اس پروسیس اس الہی رنگ کے تحت دینا ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر میرا 170 ہو جائے، وہاں پر اگر میرا یہاں پر 1 وہاں پر جا کر 70,000 ہو جائے، تو بس مجھے اس پروسیس کو، مجھے اس سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے اندر داخل ہونا پڑے گا. آپ سمجھیں گے اتنی مشکل باتیں کرتی ہے، مسائل کھڑا کر رہی ہے، گھبرا رہے ہیں. اس کا حل جو میرے نزدیک ہے، یہ جو جنگ چلتی رہتی ہے نا، نفس کی جدال چلتا رہتا ہے دونوں نظاموں کا، یہ آخری وقت تک چلتا ہے، آخری وقت تک چلتا ہے. آخری زمانے میں بھی متعدد لوگ ایسے ہوں گے آخری وقت میں جو مہدوی لشکر سے سفیانی میں چلے جائیں گے، اور سفیانی سے کچھ ہوں گے جو مہدوی لشکر میں آ جائیں گے. آخری وقت میں بھی، جسے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور آخری وقت میں حسینی بنا، اس سے پہلے سارا وقت یزیدی تھا. یعنی یہ جنگ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. انجام بخیر ہو جائے، اصل نعمت یہ ہے، اصل توفیق الہی ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں، مگر کیسے ہوتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ لگا رہی ہوں، کر رہی ہوں، لیکن انجام کے لیے ہر وقت خدا سے توفیق مانگیں، خدا سے دعا مانگیں. ایک خدا سے دعا مانگیں، اس سے توفیق مانگتے رہیں، اور دوسرا توسل کرتے رہیں. اور توسل میں بھی سب سے اسٹرانگ توسل ہے توسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. خدا کی توفیق اور توسل حضرت زہرا. یہ لوگ جو حسینی بن گئے، ان کے اندر بہت ساری ایٹریبیوٹس تھیں جو 2 کامن تھیں، موسٹ کامن تھیں. ان میں سے ایک عاجزی تھی، جھکے ہوئے تھے، غرور نہیں تھا ان کے اندر، سب کے اندر. اور دوسرا قربانی کے لیے، ایثار کے لیے تیار تھے. حر کی عاجزی اسے حسین بنا دیتی ہے، حسینی بنا دیتی ہے. عاجزی تھی تو جھکا عظمت حضرت زہرا کی جانب، جھکنے والا دل تھا تو قبول کیا عظمت بنت رسول اللہ کو، اور یہ جھکاؤ اسے حسینی بنا گیا، یہ عز اسے حسینی بنا گئی، حسین کی جانب لے آئی. بس ہر حال میں اپنی ماں زہرا سے توسل کریں، ہر حال میں ان سے مانگیں. آپ کے بیٹے کی مدد ہے. اگر کبھی مجھے یہ لگنے بھی لگے نا کہ یہ شیطان میرے اوپر حاوی آنے والا ہے، یہ نظام حاوی آنے والا ہے، اور کوئی کمزور لمحہ ہے میرے اوپر، آپ توفیق خدا سے دلوائیں کہ میں آپ کے بیٹے کے لشکر میں جاؤں، جسے حر کو دلوائی آپ نے. اور یہ توفیق لے آتی ہے، یہ لے آتی ہے توفیق. اور جب یہ محبت لے آتی ہے نا، یہ توسل لے آتا ہے مجھے اور آپ کو، تو یہ پھر میرے اور آپ کے ماتھے کے اوپر رومال حضرت زہرا کو سجوا دیتا ہے. اور یہ مقام عام مقام نہیں ہوتا. ایک ایرانی بادشاہ زیارات کے سفر پر نکلتا ہے تو کربلا کی ساری زیارات کرتا ہے، مگر جناب حر کے روضے پہ نہیں جاتا. اور منطق یہ پیش کرتا ہے کہ اگر حر سے حسین راضی ہوتے تو حر کا روضہ یا حر کی جو تدفین ہے وہ حسین کے روضے میں، یعنی گنج شہیدہ میں ہی ہوتی، اتنی دور مدفون نہیں ہوتا. اور اس کا مطلب یہ کہ حسین ناراض ہیں حر سے، اس لیے وہ دور مدفون ہے. تو لوگوں نے اسے سمجھایا کہ بندہ خدا ایسی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں. یعنی بہت سارے قبیلے کے سردار ہیں جناب حر، تو ہر قبیلہ اپنے سردار کی لاش کو لے گیا. ہمیں متعدد روایات ایسی ملتی ہیں کہ جو سر ہیں شہدائے کربلا کے، جب کوفہ میں پہنچے تو اگر وہ کوفی تھا اور اس کے قبیلے والوں نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر دیکھا تو اس نے ہزاروں درہم و دینار دے کر اس سر کو خرید لیا، اس کو دفن کر دیا، وہ وارث ہے. اسی لیے ہمیں مظلومیت شہزادی کے ایک جملے میں شام کے دربار میں نظر آتی ہے، انانا رسول اللہ سب کے طرفدار ہیں، اگر کسی کا طرفدار نہیں ہے تو وہ آپ کا نواسہ حسین ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے
قبیلے کے شخص کی لاش کو لے جاتا ہے، دفنا دیتا ہے، سر کو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دفنانے والا نہیں تھا تو وہ آپ کا حسین تھا۔ اگر کسی کے سر کو کوئی پتھروں سے بچانے والا نہیں ہے تو وہ آپ کا حسین ہے۔ اگر کسی عورت کا دفاع کرنے والا نہیں ہے تو وہ آپ کے گھر کی عورتیں ہیں، فضہ کا دفاع کرنے والے موجود ہیں۔ بس اسے سمجھایا کہ ہر دفن ہے اس لیے دو، کہتے ہیں گیا تو اسے بتایا کہ حسین کی رضائیت یہ ہے کہ حسین نے اپنی ماں کا رومال، یعنی ایک روایت کے مطابق جو رومال باندھا وہ رومال جناب سیدہ ہے، وہ رومال ہر کے ماتھے کا کی زینت ہے، تو اس نے کہا قبر کشائی کرو، مجھے وہ رومال چاہیے۔ قبر کشائی کی گئی، لاشا تازہ ہے، اور واقعاً لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک رومال بندھا ہے۔ اس کو اتارا گیا، جیسے ہی اتارا تو جو پیشانی پہ زخم تھا اس سے تازہ خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس قدر خون بہا کہ متعدد رومال اور کپڑے رکھے گئے مگر وہ خون رک نہیں رہا تھا، جب تک کہ وہی رومال جو پہلے بندھا ہوا تھا اس کو نہیں باندھا گیا، خون نہیں رکا۔ اس کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا، قبر کو بند کر دیا گیا۔ یہ مرتبہ انسان عظمت شہزادی اور توسل اور محبت حضرت زہرا سے حاصل کرتا ہے۔ یہ توسل، بہت سے شہدائے کربلا ہیں جو اس توسل سے شہدائے کربلا ہیں، معرکہ کربلا میں ہیں۔ حسین عصر عاشور، بچپن میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ حملہ ایسے ہوا ہے کہ جب ہم بار بار اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، تو ہر صحابی کا لاشا حسین نے اٹھایا اور ایسی شہادت ہوئی۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ حملہ اولا ہوا، اور جب حملہ اولا ہوا، پہلا حملہ ہوا صبح عاشور جنگ میں، تو ان سب نے مل کر حملہ کیا۔ جب مل کے حملہ کیا پہلا حملہ، تو 40 اصحاب حسین اس حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ سید الشہداء واپس آ گئے اپنے مقام پر، اور سید الشہداء نے کہا کہ اب دوسرا حملہ ایسے نہیں ہوگا، اکٹھا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فارمیشن کی اپنے لشکر کی، 30 سے 40 افراد کی، حالانکہ فارمیشن بنتی نہیں تھی، لوگ بہت کم ہو گئے تھے۔ ان 30 سے 40 کو بھی میمنہ میں، میسرہ میں اور قلب میں آپ نے معین کیا، ان کا علمدار بنایا، اور کہا کہ اب سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے، اب ایک کے مقابل میں 1000 ہوں گے۔ کیوں؟ یہ ان کی شجاعت کا امتحان تھا۔ وہ اتنے خالص تھے امام کی محبت میں، وہ اس قدر نڈر تھے، وہ اس قدر فداکاری رکھنے والے تھے۔ اب ایک جائے گا اور سامنے 1000 ہوگا، رجس پڑے گا، بتائے گا میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں حسین کے ساتھ ہوں، میں کس لیے حسین کے ساتھ ہوں، میں کس لیے تم سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور یہ اسٹریٹجی ہی تھی ابا عبداللہ کی اتنے سخت حالات میں۔ کبھی ہم سوچیں کیوں 30 سے 40 بندوں کے لیے کیوں فارمیشن ہوئی؟ دوبارہ حملہ بھی اکٹھا کیا جا سکتا تھا، مگر جو میرے اور آپ کے پاس مائنیوٹ ڈیٹیلز آئی ہیں نا، بہت چھوٹی چھوٹی تفصیلات آئی ہیں، وہ اسی وجہ سے آئی ہیں۔ وہ ان حملوں میں پتہ چلا کہ کس نامراد نے عباس کا دایاں بازو شہید کیا، کس نے بایاں شہید کیا، کس نے آنکھ پہ تیر مارا، کس نے سر پہ گرز مارا، کس نے اکبر کو 1 نیزہ مارا، کس نے 2 مارے، کس نے گرم کر کے نیزہ مارا، کس نے کون سی ضرب لگائی، اصغر پر کس نے تیر چلایا۔ یہ جو باریک باریک تفصیلات میرے اور آپ کے پاس آئیں، یہ دوسرے حملے کی وجہ سے، فارمیشن کی وجہ سے آئیں۔ اکٹھے سب چلے جاتے، کس نے کس کو مارا پتہ نہیں چلتا، کس نے کس کو کیا زخم لگایا نہیں پتہ چلتا۔ شہداء نے کہا نہیں، ہر شہید گرتا تھا، پھر دوسرے حملے میں ابا عبداللہ کو پکارتا تھا، ابا عبداللہ مدد کے لیے جاتے تھے، آپ سرہانے ہوتے تھے۔ مگر کربلا کا ایک شہید ایسا ہے کہ جو تنہا جنگ کرنے گیا ہے، تنہا لڑا ہے، شہید ہوا ہے تو تنہا ہوا ہے، اور یہ مقام صبر اور ہے، یہ مقام امتحان اور ہے۔ شہداء کہتے تھے، شہداء کربلا کہ جب بھی ہم مشکل میں ہوتے تھے، ہم زخمی ہوتے تھے، جب ہم حسین کا چہرہ دیکھ لیتے تھے نا تو مشکل آسان ہو جاتی تھی۔
اب عبداللہ کے زانوں پہ ہمارا سر ہوتا تھا، مشکل آسان ہو جاتی تھی. لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ جس کے سرحانے حسین نہیں ہیں، جس کی جنگ کو حسین قریب سے نہیں دیکھ رہے، اور وہ کربلا کا شہید مسلم ابن عقیل ہے، جو تنہا لڑ رہا ہے، جو تنہا میدان جنگ میں اتر رہا ہے، جو تنہا اس دنیا سے جائے گا. اس معاملے میں مسلم نے تنہائی اب عبداللہ کو دیکھ لیا ہے. والوتر الموتور، یہ تنہائی کیا ہوتی ہے، اس تنہائی کا عذاب کیا ہوتا ہے، اس تنہائی کی مصیبت کیا ہوتی ہے، مشکل کیا ہوتی ہے، مسلم جانتے ہیں. اور حسین اس قدر اس جذبے کو سراہتے ہیں کہ جب عصر عاشور مستورات سے ودا کر لیا حسین نے، بیویوں سے ودا کر لیا، تو اس کے بعد اصحاب کے خیمے میں آئے. معلوم ہے اصحاب نہیں ہے مگر خیموں میں گئے، اصحاب کے مرکزی خیمے میں بھی گئے. اور جب آپ اصحاب کے خیام میں گئے تو سب سے پہلے آپ نے جس کو پکارا اصحاب کے خیمے میں جا کر، آپ نے کہا این مسلم ابن عقیل، این ہانی ابن عروہ، اے میرے مسلم تم کہاں ہو، حسین تنہا ہے. اے ہانی ابن عروہ تم کہاں ہو. یہ دونوں ہستیاں کربلا میں موجود نہیں تھیں، یہ کوفہ میں ہیں، یہ کوفہ میں شہید کر دی گئی. مگر حسین اپنے اصحاب میں شہادت سے قبل عصر عاشور سب سے پہلے جسے یاد کر رہے ہیں وہ مسلم ابن عقیل ہے. مسلم تم کہاں ہو، اے میرے بھائی حسین تنہا ہے، تم کہاں ہو مسلم. مسلم کوفہ میں ابا عبداللہ، وہ کوفہ کے جس نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اب مسلم تنہا ہے اور کوفے کی گلیوں میں سرگرداں ہیں، لیکن غیرت ہاشمی ہے. مسلم جانتے ہیں کہ میں نے اس گھر میں نہیں جانا کہ جس کے گھر والے مجھے رکھنا پسند نہیں کرتے، جو نہیں چاہتے کہ سفیر حسین اس کے گھر میں آئے. پیاس کی شدت طاری ہوتی ہے، ایک دروازے کو دستک دیتے ہیں، ایک خاتون نکلتی ہے، کہتے ہیں پیاسا ہوں پانی پلا دے. وہ جام لے کر آتی ہے، آپ پیتے ہیں. جب جام واپس کرتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ اے شخص کوفہ کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا. تو آپ کہتے ہیں انا غریب الدیار، میں غریب الوطن ہوں. تو وہ عورت پوچھتی نہیں ہے، وہ بتاتی ہے کیا تو مسلم ابن عقیل ہے. یعنی کوفہ میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ایک ہی غریب الوطن ہے اور وہ حسین کا بھائی مسلم ابن عقیل ہے. ایک ہی مسافر ہے اور وہ مسلم ابن عقیل ہے. ایک ہی اپنے وطن سے دور ہے اور وہ مسلم ابن عقیل ہے. کہا کہ ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں. اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، پناہ دیتی ہے، رات گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو آ کو بلا کر کہتے ہیں کہ تو جو میرا جنگ حرب ہے، سامان حرب ہے، اسے لے کر آ، مجھے سامان حرب مجھے واپس کر دے، میری تلوار. کہا کیوں آقا؟ کہا مجھے لگ رہا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر بہت قریب ہے، مسلم جنگجو ہیں، مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو سن لیا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ لشکر بہت قریب آ گیا ہے. کہا میرا سامان حرب مجھے لو. اتنے شجاعت ہے مسلم ابن عقیل کہ کبھی بھی آپ شجاعان کربلا کی شجاعت کو سنیں، کبھی بھی آپ اکبر کا تلوار چلانا سنیں، کبھی بھی آپ قاسم کا تلوار چلانا سنیں تو یاد رکھیں ان کو تلوار چلانا مسلم نے سکھائی ہے. ایسا جنگجو ہے مسلم. دو کردار ہیں کہ جنہیں کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، خدا سے مانگا گیا تھا. ایک عباس ہیں اور ایک مسلم ابن عقیل ہیں. ان دو کرداروں کو بنایا گیا ہے کربلا کے لیے، ان کو مانگا گیا ہے. کہا میرا سامان حرب لے کر آ. تو نے سامان حرب دیا اور مسلم سے ایک جملہ کہا آقا کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جنگ کریں مگر میرے گھر کا قفل لگا لیں اندر سے اور میرے گھر کو قلعہ بنا لیں اور آپ اندر سے جنگ کریں تو آپ زیادہ محفوظ ہیں، آپ باہر نہ جائیں، نرغے میں نہ جائیں. ایک جملہ کہا مسلم نے، کہا اے توآ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش تیرے گھر میں پڑی ہو اور یہ ملعون تیرے گھر میں داخل ہو جائے. شاید اسی لیے اب عبداللہ نے مسلم کو آگے کر دیا اور کوفہ میں بھیج دیا کہ مسلم تو نہیں دیکھ سکے گا کہ کیسے ہماری شہادت کے بعد زینب کے خیمے پر حملہ کیا جائے گا.
مستورات کی تمام تر چیزوں کو چھینا جائے گا، کیسے نیزے کی انیوں کو چبھو کر سروں سے چادروں کو اتارا جائے گا۔ یہی غیرت مسلم، غیرت عباس تھی کہ جب بازاروں سے سروں کو گزارا گیا تو لوگ پوچھتے تھے کیوں ہر سر نو کے نیزہ پر ہے، مگر یہ کس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں ہے؟ تو بتایا جاتا یہ عباس کا سر ہے۔ یہ سر کیوں گھوڑے کی گردن میں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس سر کو برداشت نہیں ہوتا کہ کیسے بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ ابن زیاد کا دربار ہو اور زینب اس دربار میں ہو۔ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ شام کا بازار ہو، شرابی کا دربار ہو اور زینب و کلثوم، فاطمہ، فضہ، تمام تر بیویاں ام رباب و ام لیلا بازار و دربار میں ہوں۔ بس یہ غیرت ہاشمی ہے۔ تو نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ جنگ شروع ہوئی، آپ کو غفلت، آپ کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ بس جب گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، کہا کہ جھک کے تیرے سامنے امیر ہے، سلام کر امیر کو۔ مسلم نے کہا میرا فقط ایک امیر ہے اور وہ حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور وہ بہترین امیر ہے۔ بس اس وقت مسلم نے انگشت شہادت کو کوفہ اور مکے کے راستے کی جانب بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا، اے میرے امیر، میرا سلام قبول کیجئے۔ اسی لیے حسین نے بھی وعدہ کیا، اے مسلم، پوری دنیا مجھے آج سے غریب حسین کہے گی مگر تجھے امیر مسلم کہے گی کہ تو نے ابن زیاد کے دربار میں مجھے امیر کہا۔ اے مسلم، میری مجلس کبھی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میرے عزادار تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے مجلس کا اختتام کربلا کی جانب انگلی کرتے ہوئے نہ کہے، اشارہ کرتے ہوئے نہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس دارالعمارہ کی چھت پر آئے، مسلم کو گرایا گیا۔ ایک تاریخ میں روایت کے مطابق ایسی جگہ پہ گرایا گیا جہاں میخوں کو گاڑا گیا تھا۔ بس مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھراتے رہے۔ ادھر ابا عبداللہ کو خبر ہوئی، مسلم کی یتیمہ کو اپنے پاس بلایا، حسین نے بہت شفقت سے گود میں بٹھایا۔ ایک روایت کے مطابق گوشوارے بچی کے کانوں میں حمائل کیے۔ بچی بنو ہاشم کی ہے، سوال کرتی ہے اے آقا مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے ایک یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اے چچا بتائیے میرے بابا خیر سے ہے، کیا میں یتیم ہو گئی؟ یہاں پر مسلم آپ کی مصیبت حسین سے کم ہے، حسین کی مصیبت بڑھ گئی ہے، آپ کی یتیمہ حسین کے زانو پر ہے۔ مگر اے مسلم، جب سکینہ یتیم ہوگی تو حسین کی یتیمہ پر کوئی شفقت سے ہاتھ نہیں رکھے گا، تماچے ہوں گے ظالم کے، گوشوارے پہنائے نہیں جائیں گے، چھین لیے جائیں گے، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، اونٹ کی پشت پر سوار کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کرتے ہوئے ابا عبداللہ کو ان کے سفیر کا، ان کے بھائی مسلم کا، ان کے بھائی عباس کا واسطہ دیتے ہوئے، آقا جیسے بھائی آپ کو ملے ایسے بھائی تو کسی کو نہ ملے، جیسی قربانی آپ کے بھائیوں نے دیے آقا، آپ کو آپ کے بھائی مسلم کا واسطہ۔ مسلم نے صرف اپنی قربانی نہیں دی بلکہ کچھ روایات کے مطابق مسلم نے اپنے 6 کی 6 اولادیں حسین کے اوپر قربان کی ہیں۔ آقا آپ کو عباس کی فداکاری کی قسم،
آپ کو مسلم کی جان ساری کی قسم، یہ زائرین، یہ عزاداران اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کریں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ اپنی تمام تر حاجات کی برابری کے لیے بطور خاص امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی زندگی میں تعجیل کے لیے یا وجیہا عند اشفع لنا۔ بانیان کی منتظمین کی حاجات کے لیے، صحت و سلامتی، عزاداران کے لیے انشاءاللہ جہاں جہاں عزاداری ہو امام زمان کی سرپرستی میں ہو، حفظ و امان میں ہو انشاءاللہ، تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام تر حاجات کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ مریضان کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، آخری مرتبہ کہہ دیجیے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين مع جميع حسين۔